تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر، آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس جو باہر آیا، دنیا دا رہنما بن کے. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہندے نے پھر میں پوچھا فسالتو عن مخرجہ، اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دے بار کی معمولات سن. فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے. سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان. یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جاندی. الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی. آپ نے فرمایا اللہ، فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ اللہ. پھر وہ پوری 1000 فوج نو خطاب کردے اپنے ساتھیاں نو. فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، فرمایا یزید تے یزید دے یاراں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ، اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر. وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا. وہ کون؟ حسین، جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا. حضور جنہ دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا. حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو. جن کی یہ شانیں ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے. بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے. جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے. اور دسو پھر حسین دا صبر ہی دسی جڑا مار گیا سارے. ہاں جی اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن. اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر. اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا. ہاں جی تا قیامت کتے استبداد کر اور موج خونے او چمن آباد کر. اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کم سی، تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے. ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دیں. ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک. یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے. اس ساری شانوں میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. تو میرے آقا فرمانے سن وابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغھا. امام حسین فرمانے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو. فإنه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع ابلاغھا ثبت اللہ قدمہ یوم القیامہ. امام حسین فرمانے میرے نانا جان فرمانے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا
قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے، جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کیتی وہ دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے۔ ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گیا قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن، اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن۔ يَدْخُلُونَ رُوَّادًا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی يَدْخُلُونَ رُوَّادًا، او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے، حضور کول چلیے۔ ولا یفترقون الا عن زواکن، تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا۔ ویخرجون عدلۃ یعنی علی الخیر، آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس چوں باہر آیا، دنیا دا رہنما بن کے۔ ویخرجون عدلۃ، تے کہندے نے پھر میں پوچھا فسالت عن مخرجہ، اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا، پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دے بار کی معمولات سن، فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرماندے سن۔ سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان و تیری فلان، یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی، الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی، لا یتکلم فی غیر حاجت۔ ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے، یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کردیا، ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی۔ ویؤلفہم ولا ینفرہم، میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدماں چ آ جاندی سی۔ ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان۔ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ، جیڑا بھی قوم دا معزز آیا، بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی، وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ، تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ان تو پوری قبیلے دا سردار ہے، جل جا۔ اے میرے نانا جان دے معمولات، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ۔ امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا، پھر حضور صفاں دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھتے سن وہ کدھر گیا بھائی، وہ فلانا بندہ نہیں آیا، کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا، وہ فلانا بندہ نہیں آیا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہاں نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کڑے، نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کیو جی۔ ہاں جی گل دونوں طرفوں چلی گئی۔ ہاں وہ امام نو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، امام کہتے ہیں سانو ملازم سمجھتے ہیں، انہاں دی کی حیثیت، وہ انہاں دیاں چگلیاں کرتے ہیں، وہ انہاں دیاں چگلیاں کرتے ہیں، وہ انہاں دی غیبت کرتے ہیں، مقتدی امام دی غیبت کرتے ہیں، امام مقتدیاں دی غیبت کرتے ہیں۔ ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے، حضور اے پوچھدے سن۔ آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کی تھی، پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی، فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری، کیا بات ہے بھائی، تو کمال کی تھی، تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کی تھی، بڑا سونا تیرا عمل ہے۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي، جی غلط کسی گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا یہ گل غلط کی تھی آپ نے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا، اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے۔ اور یاد آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا، میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے سن، اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں۔ ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد۔ امام حسن میں نہیں، ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال، ہاں حضور چلن لگے حنین وال، فتح مکہ وال یا تبوک وال، میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تو فلانی شہر رہ گئی، او یا رسول اللہ میری تو تلوار گھر رہ گئی، او میرا نیزہ گھر رہ، حضور او میرا تو سامان فلانا رہ گیا، نہ امام حسین فرما دین ہر چیز ہر وقت تے حضور کو تیار رہندی۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان آل بیت، سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا،
خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مریم از یک توجہ جی، آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے، ادھی اجے چھڑ دیتی۔ دوسری حدیث، امام علی رضا آئے نیشا پور، آپ گھوڑے ہوتے سوار سن، آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی، تو لوگوں نے کیا حضور دیدار کراؤ، جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو ہٹایا تو دنیا غش کھا کے ڈھہ پئی۔ 20,000 تے خالی محدث سن تے عالم سن، 20,000 تے او سن جنہوں حدیث لکھی، تے عوام دا تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی لکھاں عوام ہونی۔ 20,000 تے علماء سن، ہوتے محدثین سن، فقیہ سن، مفسر سن، بعد جدو قلم دواتا گنیاں گئیاں تے 20,000 بندہ سی جڑا وہ حدیث لکھ رہے سی۔ لوگوں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناؤ، تے آپ نے فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اس روایت یہ جڑی حدیث ہے نا، اس دی سند سارے ائمہ اہل بیت۔ قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم، امام علی رضا کہتے نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے، وہ کی کہتے ہیں عن ابی محمد الباقر، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باقر نے، او کی کہتے ہیں عن ابی زین العابدین، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے، تو امام زین العابدین کیا کہتے ہیں عن ابی الحسین، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، تو امام حسین کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی مولا کائنات نے، اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ یہ کہتے ہیں مولی خادم قرآن مجید یہ جی آیت کوئی نہیں ڈھونڈ کے لے آیا جہاں قرآن حکم دینا ہوئے کہ سر جھکا کے جیو۔ ہاں یہ کہتے ہیں اقبال روندے روندے کیا کہتا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ میں کہا اقبال کیوں؟ کہتا سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ ہاں جی یہ تو پیٹوں تے پتھر بھی بدے ہون تے انج کر کے کھڑا ہو جاندے۔ ہاں جی صحابی نو تیر لگیا تے آپ نے فرمایا فزت برب الکعبۃ، جدوں سینے جو خون دا فوارہ اٹھیا نا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا۔ جنہیں صحابی نو تیر ماریا نا انہیں تیر کمان اتھی رکھیا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا، انہیں کہا جناب میں تواڈے غلام نو تیر ماریا شہید کر دیتا، جڑی سزا دینی ہو مینوں دے دینا، لیکن ایک مسئلہ تے دسو میں تے پیو دادے کولوں سنیا جڑا مرے ہو بازی ہردا، تواڈا غلام کولوں میں سنیا مردے مردے کہندے میں تے بازی جت گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ان گل سمجھ نہیں آنی، میرا کلمہ پڑھ پھر تینوں سمجھ آ جانی۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ قیامت تک حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں دے جوتیاں دے تسمے بھی بول پڑن گے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھروں نکلن گے تو واپس آ کے انہاں دی ہر چیز دسے گی تیرے گھر وچ اے کچھ ہویا۔ حضور فرمایا ایک وقت آ جانا۔ ہاں جی اقبال کہتا حضور تہاڈی وجہ ہے ساری، ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت جستجو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہارست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اقبال کہتا قیامت تک جتنی بھی ترقیاں ہونیاں اور در رسول دی خیرات ہی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں جی یہ حضور آ گئے، ورنہ او یکل آج سمندر نو چیر کے تھلے چلی گئی، او یکل جڑی جناب فضاواں میں چیر کے اوتے چلی گئی، جنگلاں تے پہاڑاں نو بھی چیر کے چلی گئی، صحابہ دریاواں نو لوکاں اتنے اتنے پتھراں نو بھی خدا منیا، تے جدوں رسول اللہ آئے تے دریائے دجلہ دیاں لہراں جڑیاں سن نا طوفانی اٹھ رہیاں سن، تے صحابہ دریائے دجلہ تے پہنچ کے انہاں جدوں پل توڑ دیتا، انہاں پل توڑ کے تے پار چلے گئے، شہر جی سی نا مطلب دریا سی درمیان اس طرف نس کے انہاں پار گئے تو انہاں پل توڑ دیتا، صحابہ جدوں گئے تے پل تے ٹوٹیا تے پورے جناب طوفانی لہراں دریائے دجلہ دیاں تے حضرت سعد کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ہوئے جاننا